یہ انگریز کا دور تھا۔ نجیب آباد ہندوستان کے ایک جیل میں ایک خطرناک ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ جیل کے باہر ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمع تھے جو شدت غم سے نڈال تھے اور پھانسی ہونے والے ڈاکو کے لیے انتہائی افسردہ تھے۔ انگریز پولیس افسر نے پھانسی ہونے والے ڈاکو سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ ڈاکو نے ماں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ڈاکو کی ماں کو ان کے پاس لایا گیا۔ ماں جیسے ہی اپنے ڈاکو بیٹے کے قریب گئی اور ان کا بوسہ لینا چاہا، ڈاکو بیٹے نے اپنے دانتوں سے کاٹ لگا کر ماں کے کان کو زخمی کر دیا۔ ڈاکو کا یہ عمل دیکھ کر وہاں موجود سارے لوگ حیران ہوئے۔ ڈاکو اپنی ماں سے مخاطب ہوا کہ مجھے تختہ دار پر پہنچانے والی آپ ہیں۔ زارو قطار روتے ہوئے ڈاکو نے کہا کہ اس نے پہل انڈے کی چوری کی تھی جو اس نے لا کر اپنی ماں کو دیا تھا۔ ماں نے بجائے یہ پوچھنے کے کہ انڈا کہاں سے لائے، الٹا وہ انڈا تل کر مجھے کھلایا۔ وہ چیخ کر ماں سے بولا، مجھے آج تختہ دار پر پہنچانے والی تم ہو۔ پھانسی سے پہلے اپنے ماں سے ملنے کے خواہش مند اس ڈاکو کا نام سلطانہ ڈاکو تھا، جس کے شہرت کے قصے پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ انگریز راج تھا اور سلطانہ ڈاکو کو انگریزوں سے شدید نفرت تھی۔ سلطانہ ڈاکو کی انگریزوں سے نفرت اتنی شدید تھی کہ اس نے اپنے کتے کا نام رائے بہادر اور اپنے گھوڑے کا نام چیتک رکھا تھا۔ سلطانہ ڈاکو بہت منفرد قسم کے ڈاکو تھے۔ وہ امیروں کو لوٹتا اور غریبوں میں تقسیم کرتا۔ ان کے پاس مخبروں کا ایک منظم نیٹ ورک تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کے مخبر موجود تھے۔ نجیب آباد پولیس اسٹیشن کا انچارج منوہر لال بھی سلطانہ کا مخبر تھا۔ سلطانہ ڈاکو ڈاکے کے دوران مزاحمت کرنے والوں کی 3 انگلیاں کاٹا کرتا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں 3 کٹی انگلیوں والے لوگ سلطانہ ڈاکو کے سزا یافتہ سمجھے جاتے تھے۔ نجیب آباد کی ایک گھنی جنگل کچلی بن ان کی پناہ گاہ تھی۔ جب سلطانہ ڈاکو انگریزوں کے لیے درد سر بن گئے تو ایک پولیس افسر ینگ نے سلطانہ ڈاکو کو گرفتار کرنے کی ٹھانی۔ اسے کئی بار ناکامی ہوئی، لیکن پھر ایک مقامی منشی عبدالرزاق خان ان کے کام آئے۔ عبدالرزاق خان کے سلطانہ سے بھی مراسم تھے اور اعلیٰ افسران سے بھی۔ عبدالرزاق نے سلطانہ کو ایک مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے تیار بیٹھی تھی، اور یوں مسٹر ینگ سلطانہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ گرفتاری کے بعد وہ ظفر عمر نامی آفیسر کے زیر نگرانی رہے۔ ظفر عمر نے بجائے سختی کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جیل کے دوران ایک انگریز افسر فریڈی سے ان کی دوستی ہوئی۔ فریڈی نے سلطانہ کے لیے قانونی جنگ بھی لڑی۔ سلطانہ ڈاکو نے فریڈی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو تعلیم دلوا کر پولیس آفیسر بنائے گا۔ فریڈی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ سلطانہ کے موت کے بعد اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب سلطانہ کے بیٹے واپس آئے تو محکمہ پولیس میں آفیسر لگ گئے۔ سلطانہ ڈاکو وڈیروں اور جاگیرداروں کو لوٹتے اور غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے۔ ایک ڈاکو ہونے کے باوجود ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ طبقاتی تقسیم تھا۔ جی تو ویور، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔